جی ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ میں یہ کہا کرتا تھا کہ ایک پیاف ہوا کرتی تھی جس کے سربراہ میاں شفقت تھے، ہیں اور شاید رہیں گے بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی اور صحت دے۔ ایک پیاف ہوا کرتی تھی جس میں انجینئر سہیل لاشاری موجود ہیں۔ ایک پیاف ہوا کرتی تھی جس میں میاں نعمان کبیر موجود ہیں۔ ایک پیاف ہوا کرتی تھی جس میں سینیٹر ظفر چودھری موجود ہیں۔ ایک پیاف ہوا کرتی تھی جس میں راجہ عدیل موجود ہیں۔ ایک پیاف ہوا کرتی تھی جس میں اور بھی بہت سے لوگ موجود ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ وہ پیاف کہاں ہے؟ میاں شفقت والی وہ پیاس جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ رجسٹرڈ پیاف ہے، تو وہ رجسٹرڈ پیاف کہاں ہے؟ ڈھونڈ رہا ہوں میں، چونکہ میرا کام ہے، جرنلسٹ ہوں تو ڈھونڈ رہا ہوں، دروازے کھٹکھٹا رہا ہوں، دفاتر کے دروازے کھٹکھٹا رہا ہوں، فون کر رہا ہوں، لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، لیڈروں سے پوچھ رہا ہوں، کارکنوں سے پوچھ رہا ہوں کہ رجسٹرڈ پیاف کہاں ہے، مگر ایک ہی جواب ملتا ہے کہ رجسٹرڈ پیاف جو ہے وہ ایئر کنڈیشنڈ کمروں میں سو رہی ہے۔ بیر پوچھا، پھر استفسار کیا کہ وہ ان کی نیند مکمل نہیں ہوئی، تو جواب ملا کہ نہیں، ابھی وہ سو رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ کب جاگیں گے؟ تو جواب ملا جی کوئی پتہ نہیں کہ کب وہ جاگیں گے اور کب وہ میدان میں آئیں گے۔ اور یہی صورتحال لاہور بزنس مین فرنٹ کی ہے۔ سردار عثمان غنی جو ہیں، جو ان کے سینئر وائس چیئرمین ہیں یا وائس چیئرمین ہیں، تو ان سے تو میری اکثر و بیشتر ملاقات اور باتیں ہوتی رہتی ہیں، تو وہ تو ایک ہی بات کرتے ہیں، ہم جی بہت ایکٹیو ہیں، بہت ایکٹیو ہیں۔ مگر ناظرین، ان کے اس اقرار کے باوجود میں لاہور بزنس مین فرنٹ کو بھی ڈھونڈتا رہتا ہوں۔ کہیں ان کی کوئی میٹنگ ہو رہی ہے، کہیں انہوں نے کوئی اجلاس بلایا ہوا ہے، کہیں ان کی کوئی پریس کانفرنس ہے، کہیں انہوں نے کوئی میٹنگ رکھی ہوئی ہے۔ تو ناظرین، ڈھونڈ رہا ہوں، لیکن پیاف کے بعد رجسٹرڈ پیاف جو میاں شفقت کیا، اس کے بعد لاہور بزنس مین فرنٹ بھی نہیں مل رہی۔ اگر کسی کو کہیں ملے، رجسٹرڈ پیاف ملے، تو میری آپ سے درخواست ہے کہ مجھے فون کر کے ضرور بتائیں کہ رجسٹرڈ پیاف بھی موجود ہے، لاہور بزنس مین فرنٹ بھی موجود ہے۔ ناظرین، میں آپ کو اور ایک خبر دوں، یہ دونوں گروپ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں، جیسے میں نے کل ایک پروگرام میں کہا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ منڈے کو بروز 18 ستمبر پیر والے دن یہ فیصلہ کرے گی کہ ایگزیکٹو باڈی کے الیکشن ہونے ہیں یا نہیں۔ ایگزیکٹو باڈی جو مختلف چیمبرز کی ہے، مختلف ایسوسیشن کی ہے، ان کو 1 سال کا عرصہ دینا ہے یا نہیں۔ بہرحال کل کے میں نے پروگرام میں آپ سے یہ بات کی تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس بات پر متفق ہے کہ ایگزیکٹو باڈی کو 1 سال دے دیا جائے۔ یہ میری انتہائی قریبی ذرائع اور وکلاء سے جو میری بات ہوئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں، ان کا یہ نقطہ نظر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا۔ مگر وہ چونکہ یہ کام وفاقی حکومت کا ہے، وفاقی حکومت جو ہے وہ اس والے سے بہت پیچھے ہے اور وہ غفلت اور لاپرواہی کا مرتکب ہو رہی ہے۔ اس لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز اور قابل احترام جج نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے یہ کہا کہ جائیں اور فوری طور پر وفاقی حکومت سے پوچھیں کہ یہ کام ان کا ہے، وہ یہ اپنا کام خود کریں، ہم سے کیوں کروا رہے ہیں۔ اگر وہ اپنا کام نہیں کرنا چاہتے تو پھر ہم سوموار کو، پیر کو، 18 ستمبر کو اس کا فیصلہ کر دیں گے۔ بہرحال ایل بی ایف اور رجسٹرڈ پیاف جو ہے میاں شفقت والی، وہ اس انتظار میں ہے کہ اس سال الیکشن نہ ہوں، کیونکہ سوئے ہوئے ہیں ایئر کنڈیشن کمروں میں۔ آگے چلتے ہیں، چلیں گے اس سے آگے۔ تو اس سے آگے کی خبر یہ ہے کہ اصل مقابلہ جو ہوگا وہ پائنیئر بزنس مین گروپ اور پیاف فنڈر الائنس کے درمیان ہوگا۔ کچھ دوستوں کا خیال یہ ہے کہ یہ چونکہ ابھی نئی باڈی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں پائنیئر بزنس مین گروپ جو ہے وہ جس طرح کاروباری مراکز میں ایکٹیو ہے، جس طرح ان کی ایکٹیویشن ہے، جس طرح ان کے رابطے ہیں، میں اکثر بات کرتا ہوں، جب میں یہ بات آپ سے کرتا ہوں نا کہ بہت ایکٹیو ہے، تو اس میں کوئی لگی چپٹی نہیں ہوتی۔ وہ چونکہ کاروباری مراکز میں پچھلے 30 سال سے لاہور کے کاروباری مراکز جو ہیں وہ کور کر رہا ہوں،
تو جہاں جہاں وہ ان کے جو چیئرمین ہیں علی اسام یا ان کے دیگر جو ساتھی ہیں ٹیم ہے، کیونکہ اس وقت وہ ٹیم کی شکل میں کام کر رہے ہیں، وہ جہاں جہاں بھی فون کرتے ہیں تو انفارمیشن آ جاتی ہے کہ آج جیسے انہوں نے پرسوں شالمی میں بات کی ہے ایک ذمہ دار تاجر رہنما سے، بہرحال اس نے مجھے یہی بتایا کہ جی فون آیا تھا ان کا، اور وہ مختلف پروگرامز کرنے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ بہرحال انہوں نے کوئی تفصیل بات نہیں بتائی، بہرحال رابطے کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح اگر پیاف فنڈ الائنس کی بات کریں تو انہوں نے بھی اپنی جو ہے وہ ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں رابطوں کے لیے، ٹیلی فون کرنے کے لیے، ووٹرز کو جو ہے وہ اس بات پر راضی کرنے کے لیے۔ یہ الیکشن اسی سال ہوگا۔ پیاف فنڈ الائنس آج بھی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پیاف فنڈ الائنس اور پائنیئر بزنس مین دونوں گروپ آج بھی اس بات پر، وہ اس بات کے انتظار میں ہیں کہ الیکشن کا ڈھول بجے اور ہم جو ہے وہ تالیاں بجاتے بجاتے میدان عمل میں آ جائیں۔ مقابلہ دونوں میں ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پائنیئر بزنس مین کی فتح ہوتی ہے یا پیاف فنڈ الائنس کی، کیونکہ یہاں پر ایک اکثر دوست مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ایل بی ایف کس کے ساتھ جائے گا، رجسٹرڈ پیاف کس کے ساتھ جائے گی۔ تو میں نے کہا کہ یہ ان کے درمیان معاملات تو طے ہو چکے ہیں۔ لاہور بزنس مین فرنٹ کا بھی معاملہ طے ہو چکا ہے ایک گروپ کے ساتھ، اسی طرح جو رجسٹرڈ پیاف ہے میاں شفقت والی، جو کہ ایئر کنڈیشنڈ کمروں کے مزے لے رہے ہیں اور میدان عمل میں نہیں ہیں، ان کا بھی معاملات طے ہو چکے ہیں۔ بہرحال دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ الائنس بنتا ہے کہ نہیں۔ جو مارکیٹ میں خبر ہے وہ یہ ہے کہ پائنیئر بزنس مین، ایل بی ایف اور رجسٹرڈ میاں شفقت کی جو پیاف ہے ان کے درمیان الائنس بننے جا رہا ہے۔ لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر الیکشن اس سال ہوتے ہیں، اگر ہوتے ہیں تو پائنیئر بزنس مین فرنٹ، پائنیئر بزنس مین گروپ جس کے چیئرمین علی اسام ہے، میں اس لیے نام لیتا ہوں تاکہ وہ آپ کو کلیئر ہو کہ پائنیئر بزنس مین جو ہے وہ ایک گروپ ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ سولو فلائٹ کرے گا، الائنس نہیں کرے گا۔ الائنس چونکہ دونوں گروپوں کی، ایل بی ایف اور پیاف رجسٹرڈ کی جو ایکٹیویٹی ہے یا ایکٹیویشن ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ منڈے کو اسلام آباد ہائی کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے یہ ان کا ڈومین ہے، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ بہرحال اس والے سے کل مزید میری کچھ وکلاء سے اس ایشو پر بات ہوگی، تو انشاءاللہ کل پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ بہرحال اس وقت میدان عمل میں صرف دو گروپ ہیں، ایک پیاف فنڈ الائنس، دوسرا پائنیئر بزنس مین گروپ۔ ان کے درمیان ایک اچھے مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ پائنیئر بزنس مین نیا گروپ ہے اور یہ تقریباً 90% ٹوٹ کے ہے یہ فاؤنڈر سے، تو فاؤنڈر الیکشن میں فاؤنڈر کو اس کا کیا نقصان ہوتا ہے یہ تو الیکشن کے نتائج بتائیں گے۔ لیکن میرا یہ خیال ہے، میری جو رائے، یا جیسے میں اس بیٹ میں کام کرتا ہوں الحمدللہ اور لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہوں، تو میرا یہ خیال ہے کہ ایک اچھا ڈینٹ ڈالنے میں جو ہے وہ پائنیئر بزنس مین گروپ کامیاب ہوگا۔ ڈینٹ سے مراد یہ ہے کہ جب گاڑی کو، کار کو، بڑی گاڑیوں کو ڈینٹ لگے نا، تو وہ پھر کئی روز ورکشاپ میں رہتی ہیں، تب جا کے وہ ٹھیک ہوا کرتی ہیں۔ ڈینٹ ضرور پڑے گا، لیکن کتنا پڑے گا یہ الیکشن کے نتائج سے ثابت ہوگا۔ لیکن آخر میں آپ سے ایک بات کرتا چلوں کہ چونکہ ایکٹ 2022 میں یہ چیز واضح ہے کہ ڈیوریشن جو ہے وہ 2 سال کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آفس بیررز جو ہے وہ 2 سال کے لیے ہیں۔ لاہور چیمبر اور دیگر جو چیمبر ہیں ان کے آفس بیررز جو ہیں وہ 2 سال کے لیے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے صرف ایگزیکٹو باڈی کا فیصلہ ہونا ہے کہ 16 سیٹوں پہ الیکشن ہونے ہیں یا نہیں، یا ان کو 1 سال ملے گا۔ اسی کے ساتھ شیخ رشید کو اجازت ہے، اللہ حافظ۔ ہاں، آخر میں پھر ریکویسٹ کروں گا میرے چینل کو، چونکہ میں آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرتا ہوں، تو اگر پاسبل ہے تو فالو بھی کریں اور لائک بھی کریں، تو اس سے حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے، اور دوسری طرف میرا پروگرام آٹومیٹکلی آپ کے پاس پہنچ جائے گا۔ اسی کے ساتھ شیخ رشید کو اجازت ہے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔